بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے اپنی نصابی کتاب میں سے کلمہ طیبہ اور اس کا پیغام۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ہم یہ جانیں گے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلمہ طیبہ جو ہے دو حصوں پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب کلمے کا مقصد کیا ہے؟ کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اور اس کا مقصد، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ کلمے کا پہلا حصہ اور اس کا یہ مقصد ہے۔ یعنی اگر ہمارے کوئی بھی مشکل ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ صرف اللہ کی ذات سے ممکن ہے، باقی کسی سے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کی بھی امید صرف اللہ سے رکھیں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ یہ ہے کلمے کا مقصد کہ ہمارے دلوں میں اس بات کا یقین آ جائے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ سب جھوٹ ہے، صرف اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ دوسرا حصہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین ہو جائے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ کلمے کے دوسرے حصے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقوں پر، ان کی سنتوں پر ہم چلیں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ناکامی کا یقین ہو جائے۔ اور اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پر نہیں چلیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ یہ باتیں جب تک ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی تب تک ہم کلمے کے مقصد کو نہیں پا سکیں گے۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ وہ عاقل کل ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے اور سب کچھ صرف وہی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم چلیں گے، ان کو آخری نبی مانیں گے تو ہماری کامیابی ہے، ورنہ ہم ناکامی میں پڑ جائیں گے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر ہی کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم آج کا اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 30 سب آپ نکالیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے اچھے سے سننا ہے اور پھر خود پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ، پیارے بچوں، ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تب ہم مسلمان ہوتے ہیں نا، ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ بالکل، جب ہم سب سے پہلے اٹھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہوگا۔ تو ہمیں ہمیشہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ توحید، اللہ کی ذات پر یقین، اور رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے دین میں کلمہ طیبہ
زیادہ سے زیادہ پڑھنے پر زور دیا گیا ہے۔ جی پیارے بچوں، جتنا ہم کلمہ پڑھیں گے اتنا ہی ہمیں ثواب ہوگا۔ اور پیارے بچوں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے وزنی جو اعمال ہوگا وہ انسان کا کلمہ ہوگا۔ ایک دفعہ ایک کلمہ پڑھنے کا ثواب جو ہے دنیا کی ہر چیز سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بندہ دن میں 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کریں گے۔ تو ہمیں کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ محبت کا زیادہ سے زیادہ اقرار کر سکیں۔ اب پیارے بچوں، ہم سب مل کر کلمہ طیبہ پھر ایک دفعہ دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ایک دفعہ دہرائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیارے بچوں، آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلمہ طیبہ اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ سب نے کلمہ طیبہ کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت دے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔